لیکن جملہ سنیے میرے چوتھے امام کا، فرمایا اے خدا انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. اب اس کو سمجھانے کے لیے یوٹیوب پہ جائیے، ایک ویڈیو بڑی اچھی بنائی ہے کہ انسان کی آنکھ سے شروع کرتے ہیں. یہ آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نقطوں کا مجموعہ ہیں. آپ کی آنکھ میں ایک نقطہ ہے، آپ زوم آؤٹ کریے پھر انسان نظر آتا ہے. IRC امام بارگاہ میں آپ کا وجود بیٹھا ہوا ہے. آپ ان تمام لوگوں میں شاید کوئی حیثیت رکھتے ہوں، شاید کوئی جثہ کوئی جسم رکھتے ہوں، لیکن اگر میں زوم آؤٹ کروں تو امام بارگاہ کے اندر آپ بہت چھوٹے ہو جائیں گے. یہ امام بارگاہ کراچی کے اندر بہت چھوٹا ہے، یہ کراچی سندھ کے اندر بہت چھوٹا ہے، یہ سندھ ایشیا کے اندر بہت چھوٹا ہے، یہ ایشیا اس دنیا کے اندر ایک نقطہ ہے، یہ دنیا عالم گیلیکسی میں ایک نقطہ ہے. یہاں تک کہ نظر بھی نہیں آتی. جتنا اوپر چلے جائیں آپ کی گیلیکسی میں 9 ستارے ہیں، اس کے علاوہ اور گیلیکسیز ہیں، ان کے اپنے چاند ہے، ان کا اپنا سورج ہے. تو جتنا زوم آؤٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ دنیا ایک ذرہ نظر آئے گی. اب مولا فرماتے ہیں خود کو تلاش کر ان تمام ذرات میں تو کہاں ہے. ہمارا وجود کیا ہے ان تمام ذرات میں؟ کچھ بھی نہیں. اقل الاقلین بل اقل من الذرہ. اے خدا میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. اب مولا فرماتے ہیں اپنی منزل و مقام کو سمجھ کہ تو کتنا چھوٹا ہے کہ اللہ کی ہستی اور کائنات کے سامنے تیرا وجود کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ خالق کائنات اپنے بندے کو کہتا ہے کہ آجا میری دربار میں نماز پڑھ اور پڑھ الحمدللہ رب العالمین. اے خدا تمام حمد و ثنا ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے. کہا کہاں ذرہ، کہاں خالق ذرہ. لیکن یہ رب کہتا ہے آؤ مجھ سے باتیں کرو. اب مولا فرماتے ہیں کتنا متکبر ہے یہ انسان، کتنا مغرور ہے یہ انسان. جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، یہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتا، یہ غرور میں آ گیا. فرمایا الحمدللہ الذی لبس العزت والکبریاء. شکر ہے اس خدا کا جس نے عزت اور کبریا کا لباس پہنا. فرمایا عزیز اگر ہے تو وہ، متکبر اگر ہے تو وہ. پھر فرمایا لبس ہے. مولا کے جملے بڑے عجیب ہیں. جس نے لباس پہنا. آپ کہتے ہیں قبلہ یہ ابا کبا صرف آپ کو جچتی ہے. مثال کے طور پر میں کہوں یہ ٹی شرٹ آپ کو جچتی ہے، یہ کوئی اور پہنے تو اس پہ نہیں آئے گی. مولا فرماتے ہیں لباس کبریائی اور عزت اگر کسی کو جچتا ہے تو بس خدا کو، اور کسی کو یہ زیب تن نہیں ہے، بس پروردگار عالم کے لیے. فرمایا عزیز وہ ہے. کہ مولا ہم کیا ہیں؟ فرمایا ہم ذلیل ہیں. فرمایا خدا کی عزت اس میں ہے کہ وہ عزیز اور متکبر ہو، بندے کی عزت اس میں ہے کہ وہ ذلیل ہو اس کی عزت کے سامنے. کہ مولا عزیز کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا عزیز وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، متکبر وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. فرمایا ہم ہر عمل میں اس کے محتاج ہیں. فرمایا انسان تو اپنے وجود سے خدا کو پہچان. کہ مولا کیسے پہچانوں؟ کہا کوئی انسان بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بوڑھاپے کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا. ہم تو رنگ لگا لگا کر اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو رنگ لگا لگا کر دنیا کو یہ دکھاتے ہیں ارے میں جوان ہوں. لیکن فرمایا وہ تجھے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے تاکہ تجھے احساس دلاتا ہے کوئی ہے تیرے وجود میں تیرے اندر تبدیلی لانے والا، کوئی ہے تجھے بڑھاپے کی طرف لے جانے والا. وہ کون ہے؟ تیرا رب ہے. فرمایا اپنے رب کو پہچان، اپنے خدا کو پہچان. اور وہی پروردگار عالم. رسول خدا جب جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون ہے چرخہ چلا رہی. دیکھیے عقائد میں فرمایا قیامت کے دن جب خدا بندے سے یہ پوچھے گا تم نے میرا کلمہ کیوں پڑھا؟ یہی انسان جب مر جاتا ہے اسے ہلا ہلا کر سمجھایا جاتا ہے اسما وافہم من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من کتابک، تیری کتاب کون ہے؟ من امامک، تیرا امام کون ہے؟ کہ مولا اسے ہلایا کیوں جاتا ہے جبکہ پوری زندگی کلمہ پڑھا، پوری زندگی نماز پڑھی، پوری زندگی اللہ کا نام لیا، لیکن ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں دنیا میں تجھے شوق لگتے ہیں، کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر پہ چوٹ لگتی ہے. فرمایا انسان تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، کس شہر کا رہنے والا ہوں. فرمایا دنیا کا سب سے بڑا جھٹکا موت ہے. جب موت کا جھٹکا آتا ہے فرمایا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اسے ہلا ہلا کر بتایا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا آقا کون ہے، تیرا مولا کون ہے، تیری کتاب کون ہے. فرمایا جب قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ انسان تم نے میرا کلمہ پڑھا تو کیوں پڑھا؟ اگر اس نے یہ کہا کہ پروردگارا میں نے تمہارا کلمہ اس لیے پڑھا کیونکہ میرے باپ نے کہا،
میری ماں نے کہا، مسجد کے مولانا نے کہا، میرے محلے نے کہا، میرے ماحول نے کہا، اللہ کی آواز آئے گی، یہ دلیل قابل قبول نہیں، کیونکہ مجھے عقائد میں تقلید آباء و اجداد پسند نہیں ہے۔ اگر تم یہ دلیل لاؤ گے کہ میں نے آباء و اجداد کی وجہ سے اے خدا تجھے مانا، تو فرمایا وہ بت پرست بھی یہی کہے گا، اے خدا میں بت پرست بنا اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، کیونکہ میں عادل کی کرسی پر ہوں، میں عدالت پر بیٹھا ہوں۔ فرمایا پھر انصاف اس کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، انصاف تیرے ساتھ بھی کرنا پڑے گا۔ فرمایا عقل کے ذریعے مجھے مانو، فکر کے ذریعے مجھے مانو، سوچ کے ذریعے مجھے مانو، مجھے پرکھ کر سجدہ کرو، مجھے سمجھ کر سجدہ کرو۔ اگر میں تمہاری حالت سے اترتا ہوں تو میرا کلمہ پڑھو، لیکن اگر میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا میرا کلمہ نہ پڑھنا، مجھے سجدہ نہ کرنا۔ لیکن اگر کسی اور کو خدا بناتے ہو مجھے اتنا ضرور بتانا کہ تم نے اسے خدا کیوں بنایا۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ علیم تھا؟ وہ مجھ سے زیادہ قدیر تھا؟ وہ مجھ سے زیادہ رحمان و رحیم تھا؟ فرمایا کوئی دلیل لانا، کیونکہ میں نے تجھے عاقل بنایا۔